بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دردناک پیدائش کے بعد جب ماں نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے نرس سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا جس کا وہ کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ نرس اسے اس کے پاس لے آئی اور وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ ماں بیٹے کے چہرے سے پردہ اٹھانے ہی والی تھی کہ اس نے جو دیکھا وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کانوں کے بغیر بچہ، تاہم وہ اس کے چہرے پر مسکرائی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے تحفے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور اس سے سرگوشی کی کہ تم میرے بیٹے ہو، جو بھی ہو۔ ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو ہراساں کرنے کے باوجود کئی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اس کا ساتھ دیتی رہی۔ آپ وہ وقت نہیں بھولیں گے جب اس نے روتے ہوئے خود کو اس کی باہوں میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس کی ایک سہیلی نے اس پر ترس کھایا اور اسے عفریت کہا۔ بیٹا بڑا ہو گیا۔ پھر ماں نے بیٹے سے کہا، آپ کا باپ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اور اس کے بیٹے کی اس معذوری کے باوجود اس کی کارکردگی مطالعہ میں شاندار رہی، یہاں تک کہ وہ سیاست اور انسانی تعلقات کی تعلیم حاصل کرنے والے ایک نامور کالج میں داخل ہوا۔ ایک دن اس کے والد ایک مشہور سرجن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اسے اپنے بیٹے کا المیہ سنایا۔ اس نے اسے بتایا کہ کان کی پیوند کاری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ڈونر کی ضرورت ہے، تو والد نے عطیہ کرنے والے کے سامنے آنے پر آپریشن کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ برسوں بعد ڈاکٹر نے والد کو فون کیا کہ ہمیں آپ کے بیٹے کے آپریشن کے لیے ڈونر مل گیا۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ ڈاکٹر نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ اس شخص کی خواہش ہے کہ اس کا نام کسی کو نہ بتایا جائے۔ آپریشن کامیاب رہا اور ایک عفریت کا بچہ ایک خوبصورت آدمی بن گیا۔ اس نے اسے اس وقت تک آگے بڑھایا جب تک کہ وہ اپنے ملک کا سفیر نہیں بن گیا اور اس نے شادی کر لی جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے آپریشن کے برسوں بعد وہ اس شخص کے بارے میں سوچتا رہا جس نے اسے اپنے کان پیش کیے تھے۔ کیا وہ برین ڈیڈ تھا اور اس کے رشتہ دار کون ہیں؟ اس نے ایک بار اپنے والد سے اس محسن کے بارے میں پوچھا، جہاں تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ تعریف اور شکر گزار ہیں اور وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ان کی زندگی میں پے در پے کامیابیوں میں ان کا بڑا کردار تھا۔ باپ نے مسکرا کر اس سے کہا، یقین جانو اگر تم اسے جانتے بھی ہو تو بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹا اپنے والدین کے گھر گیا۔ اپنے طویل سفر کے بعد اس نے اسے اپنے کام کے حصے کے طور پر ایک غیر ملک میں گزار دیا تھا۔ بیٹا اپنے والدین کے لیے بہت سے تحائف لے کر آیا تھا۔ ان تحائف میں سے 2 سونے کی بالیاں بھی تھیں جو اس نے اپنی ماں کے لیے خریدی تھیں۔ ان بالیوں کی خوبصورتی دیکھ کر ماں حیران رہ گئی۔ ماں نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی تو بیٹے نے بہت کوشش کی۔ ماں بولی، بیٹا مجھ سے زیادہ آپ کی بیوی ان کی حقدار ہے، وہ زیادہ جوان اور خوبصورت ہے۔ تاہم بیٹے کا اصرار اس کی ماں سے بہت زیادہ تھا۔ بیٹے نے ماں کو پہنانے کے لیے پہلی بالی نکالی اور وہ اس کے قریب آیا۔ ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اس راز کا پتہ چلے، پھر بھی بیٹا نہ مانا۔ ماں نے مان لیا۔ جب اپنا دوپٹہ اور بال ہٹا دیے وہ حیران رہ گیا جب اس نے اپنی ماں کو کانوں کے بغیر دیکھا۔ بیٹے کو معلوم تھا کہ اس کی ماں نے اسے اپنے کان عطیہ کیے ہیں، تو وہ چونک گیا اور رونے لگا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے بیٹے کے گالوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا غم نہ کرو۔ بیٹے نے کہا، میری ماں نے میری خوبصورتی کو کبھی کم نہیں کیا اور میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میں نے انہیں ایک دن کھو دیا ہے۔ جب بھی مجھے لگا میں جہاں بھی گیا میری ماں میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ماں کو سلامت رکھے اور جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔